اور پھر آخر میں آپ نے کہا سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو اس حدیث کو بیان کرنے والے تھے، صحیح مسلم کی 2404 نمبر حدیث کو، جس میں یہ سارا واقعہ موجود ہے، اور آخر میں آیت مبالہ کا ایک ٹکڑا ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے نواسوں کو، اپنے داماد کو اور اپنی بیٹی کو رضی اللہ عنہم اجمعین کو بلانا اس میں ذکر ہے۔ تو کہتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یہ کون ہیں؟ یہ وہ سعد ہیں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میں علی کا ساتھی بنوں گا، میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا اس مسئلے میں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں علی رضی اللہ عنہ کو حق پر سمجھتا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے، ان کے سامنے یہ بات واضح ہوگی کہ علی رضی اللہ عنہ کا موقف ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ جن کے سامنے یہ واضح ہوا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا موقف ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے۔ تو سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے کہا کہ وہ علی رضی اللہ عنہ کے حامی بنے، وہ ایسے 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 تھے۔ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، سعد ابن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، مولا علی کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے خود سنا ہے کہ سعد ابن مالک کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا میرے ماں باپ تجھ پہ قربان، تو تیر چلا۔ تو کہتے ہیں میں نے سعد بن مالک کے بارے میں، یعنی سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں خود نبی علیہ السلام سے سنا کہ میرے ماں باپ اس پہ قربان احد کے موقع پر۔ گویا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو ڈی ویلیو کرنے کی آپ نے کوشش کی کہ سیدنا معاویہ تو دیکھیں نا، ان کا کوئی شان، ان کا کوئی مقام نہیں تھا، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے نظر میں بھی۔ لیکن یہ بالکل جھوٹ پر مبنی پراپیگنڈا ہے مرزا صاحب آپ کا۔ ہم پیش کر چکے ہیں تاریخ دمشق سے حسن سند کے ساتھ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں آپ نے اتنی منقبتیں پڑھ کے سنائی ہیں نا، واقعی وہ فضیلت والے صحابی ہیں۔ ان کی فضیلت کا یہ بھی تقاضا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کی رائے کا آپ احترام کریں۔ آپ دیکھیں کہ صحابہ کی سنت کیا ہے، معاویہ کے فضائل بیان کرنا مرزا صاحب، صحابہ کی سنت ہے۔ یہی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جن کو بنیاد بنا کر آپ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بولنا چاہتے ہیں، وہی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ رافضیوں کی گردنیں توڑ گئے۔ وہ فرماتے ہیں ما رأیت احدا بعد عثمان اقضی بحق من صاحب ھذا البیت، یعنی معاویہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر میں نے حق کے مطابق فیصلہ کرنے والا کوئی دیکھا ہی نہیں۔ یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت نہیں ہے مرزا صاحب۔ عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد ہیں، ان کے بعد سب سے بڑھ کر حق کے مطابق فیصلہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کرتے تھے۔ اس میں دوسرے صحابہ کی نفی نہیں ہے۔ جس طرح صدیق کی صداقت بیان ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں باقی سچے نہیں تھے، ان کا ایک خاص اس معاملے میں صداقت میں ان کا اونچا مقام تھا۔ اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کی عدالت مشہور ہے، حق و باطل میں فرق کرنا، اس کا یہ مطلب نہیں کوئی اور فاروق نہیں ہے، لیکن معروف وہ ہو گئے اپنے ایک خاص اس کی وجہ سے۔ حالانکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی حق و باطل میں فرق کرتے تھے، لیکن انہیں نہیں کہا گیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان سے نفی کی گئی۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ تو آپ علی سے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عقل دے، کیا علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کرنے سے وہ ابو بکر سے آگے چلے جاتے ہیں؟ نہیں جاتے نا۔ علی رضی اللہ عنہ کی جب شجاعت بیان کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ بہت بڑے بہادر تھے، وہ سب سے بہادر تھے، تو اس سے مطلب کیا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بزدل تھے، کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بزدل تھے یا دوسرے صحابہ بزدل تھے؟ نہیں، بالکل ایسے ہی جب کہا جائے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کوئی حق کے مطابق فیصلہ کرنے والا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے نہیں دیکھا، اس سے علی رضی اللہ عنہ کی شان کا کم ہونا بالکل لازم نہیں آتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حق کے مطابق فیصلہ کرنا اس میں معاویہ رضی اللہ عنہ آگے تھے، بس باقی فضائل سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ان سے زیادہ ہیں، اس میں تو کسی مسلمان کو شبہ نہیں ہے۔ اور جو ایسا کرتا ہے، شبہ کرتا ہے، ہم کہتے ہیں وہ بھی رافضیوں کی ہی ایک نسل ہے۔ ان کا کام، رافضیوں کا کام ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کو سیدنا ابوبکر و عمر سے بھی بڑھا دینا، اور دوسرے جو دشمنان اہل بیت ہیں ان کا کام ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو سیدنا علی سے بڑھا دینا۔ ہم بڑھاتے نہیں ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب کہاں ہو گیا کہ علی رضی اللہ عنہ کی شان اگر ابو بکر و عمر سے کم ہوگی تو یہ ان کی تنقیص ہو جائے، یا ہم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بولنا شروع ہو جائیں، یا جھوٹے الزام ان پر لگانا شروع کر دیں، یا ان کے فضائل و مناقب سے ہم منکر ہو جائیں؟ بالکل نہیں مرزا صاحب۔ تو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جن کی منقبت اور فضیلت آپ نے بیان کی ہے،
ان کی سنت کیا ہے؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو، مرزا صاحب اور سارے مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کو صحابہ تابعین تبع تابعین اور ائمہ دین کے فہم کے مطابق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام کا اور اہل بیت کا ادب نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی پر قائم رکھے، ہماری موت اسی پر آئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حشر ان برگزیدہ ہستیوں کے ساتھ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ، اہل بیت اور محدثین ائمہ دین کے ساتھ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا، اہل بیت کا اور محدثین ائمہ دین کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔